السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FKGN اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں جو کہ اعتکاف کے حوالے سے ہے، اور صدقہ فطر کب نکالنا چاہیے، کیا رمضان کے بعد نکالیں یا پھر رمضان سے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف کن لوگوں کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ دو مفتی اکرام ہوں گے جس کے ہم نے ریئیکشن کے ویڈیو میں شامل کیا ہے۔ پہلے جو مفتی ہے ان کا نام ہے مفتی اعظم مفکر اسلام حضرت مکرم احمد صاحب قبلہ، اور دوسرے جو ہے وہ مفتی اکمل صاحب، وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ARYQT میں آتے ہیں۔ اور یہ ہماری یہ جو مفتی ہے یہ مکرم احمد صاحب، وہ بھی جانی مانی ہستی ہے، اور وہ اس کے بھی مسئلے مسائل ایک دم سے سب لوگوں کو مانتے ہیں ان کے، تو ان کو اپنے ریئیکشن ویڈیو میں بھی آج شامل کر رہا ہوں میں۔ اور دیکھتے ہیں اسلام کی روشنی میں رمضان کے اوپر فطرہ نکالنا ہے ہم کو، وہ کتنا ہے، کتنے مقدار میں ہے، کتنی مقدار مطلب کہ کتنی رقم ہے، یا پھر گیہوں نکلنا چاہے تو کتنا ہے، اور اعتکاف کے جو سوالات ہے وہ چلیے مفتی اعظم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو چلیے میں مفتی اعظم کا ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ میں دیکھیں گے۔ 20 رمضان کے بعد شب قدر بھی ملے گی، اور 20 رمضان سے اعتکاف بھی شروع ہوتا ہے۔ سبحان اعتکاف اللہ، بے شک، اللہ کے لیے نیت کر کے مسجد میں ٹھہرنا پورے 10 دن، نیت 20ویں روزے سے سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، سورج اور ڈوبنے سے آپ پہلے اللہ مسجد کے میں۔ لیے نیت کر کے مسجد میں رہو۔ سبحان اللہ، مسجد میں سبحان جہاں اللہ، جماعت ہوتی ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہے، اس کو تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کے لیے جا سکتے ہیں، یا اپنی جو استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں، ورنہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دیکھیے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اعتکاف کا ثواب ہے 2 حج 2 عمرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اعتکاف کا بڑا ثواب، ثواب ہے۔ کتنا بڑا اعتکاف ثواب والے ہے، کی آپ دعائیں عمل کریں گے قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ۔ اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ جو سنت موقدہ ضروری مسئلہ اعتکاف ہے اس میں روزہ ضروری ہے، جو ویسے ہی نفلی اعتکاف ہے اس میں روزہ ضروری نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں، کوئی کونے کی جگہ ایسی ہو جہاں انہوں نے نماز کے لیے بنائی ہو، عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد مسجد میں کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ کی رحیمی و کریمی، دیکھیے آپ پورے شہر میں اگر 1-2 آدمی اعتکاف کر لیں گے تو پورے شہر پر گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ تعالیٰ نے پورے ہر ایک شہر پہ میں نہیں فرض کیا، سنت کیا۔ صرف 2 لوگ کر لے آپ پھر بھی ہو جائے پورے گا۔ محلے میں، پورے شہر میں اگر 1-2 آدمی اعتکاف کر لیں گے تو یہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گا، چونکہ اعتکاف جو ہے کتنا سنت بڑا، موقدہ کفایہ ہے، بے شک، کفایہ۔ جیسے جنازے کی نماز ہے نا، جنازے کی نماز بھی فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 15-20 آدمی پڑھ لیں گے تو پورے محلے والے، پورے ملنے والے، اگر جنازے کی نماز چھوٹ جائے گی تو گناہ نہیں ہوگا۔ کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ یہاں میں ویڈیو روک کے تھوڑا اپنا جو ہے میرے دماغ میں سمجھ میں آیا ہے، میرے ذہن کے اندر، اتنا میں تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ نماز جنازے میں شامل نہیں ہوتے، اور کچھ ہی لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ سب کو، اگر سب لوگ نہیں جا رہے یا کوئی نہیں آ رہا ہے مجبوری کی وجہ سے، کوئی باہر سے آئل رہتا، اب پاکی ناپاکی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو اس میں جو بول دیے مفتی صاحب نے کہ چلو 10 یا 15 لوگ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو سب بری ہو جائیں گے۔ تو پھر چلیے آگے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی ذرا سنتے ہیں۔
تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اعتکاف بھی کریں اور 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں، روزے بھی رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور دیکھیے دعا سے ہی سارے راستے حل ہوں گے۔ اگر دعا قبول ہو گئی بیڑا پار، حالانکہ الحمدللہ دعا قبول ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے جو آپ ہمارے اپنے حال دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے۔ جو اللہ نے عزت دے رکھی ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے ہر مسلمان بھائی کو، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو آپ دعا کریں، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ آپ نے بڑے پیارے انداز سے پورا کا پورا مسئلہ کلیئر کر دیا، اعتکاف کی نیت بھی بتا دی ہے۔ تو پھر چلیے اب دوسرا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی، مطلب کتنا نکالنا ہے، اگر گیہوں ہے، روکڑ رقم ہے، یا پھر کچھ بھی اپنے پاس ہے اس میں سے کیا نکال سکتے ہیں، اور کیا نوجوان کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، اور یہ چھوٹے بچے رہتے ہیں، نابالغ بچے رہتے ہیں، تو مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں، چلیے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ صدقہ فطر جو لوگ دیتے ہیں، پوچھ رہے ہیں مجھ سے لوگ، صدقہ فطر تو متوسط مڈل کلاس، صدقہ فطر آپ دیں 75 روپے میڈیم۔ آپ جس بھاؤ کا گیہوں کھاتے ہیں اس بھاؤ کے 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت، 2 کلو 45 گرام، جو بھی آپ کھاتے ہو، میڈیم 75 روپے، کم سے کم 75۔ اور اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو 4 کلو 90 گرام کھجوریں، سبحان اللہ، صدقہ فطر 4 کلو 90 گرام کھجوریں، 4 کلو 90 گرام چھوارے، 4 کلو 90 گرام کشمش۔ اگر آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو وہ صدقہ فطر بھی ہے، اور یہ میڈیم صدقہ فطر ہے۔ تو صدقہ دینا بہت افضل ہے، سب کے لیے ہے۔ مسئلہ ہے اگر کوئی اچھی چیز بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اسلام کے اندر کوئی قید نہیں ہے، اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، صدقہ فطر بھی دینا چاہتا ہے، تو وہ کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اس سے مفتی صاحب نے جو بتایا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ اس کے اندر کشمش بھی دے سکتے ہیں، چھوارے دے سکتے ہیں، کھجورے دے سکتے ہیں، بولے مفتی صاحب نے۔ تو وہ انسان کی نیت کے اوپر آدھار ہے کتنی مقدار میں نکالے۔ یہ بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو تھوڑا ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوا۔ پہلے تو ہم لوگ سمجھتے تھے صرف گیہوں نکالنا ہے 2 کلو 45 گرام، یا پھر گیہوں کی جو رقم بنتی ہے وہ نکالنی ہے، لیکن یہاں پہ مفتی صاحب نے اچھے طریقے سے یہ مسئلہ ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ اس سے زیادہ بھی لوگ نکال سکتے ہیں۔ چلیے آگے مفتی صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، رمضان میں آپ خوب دعائیں کریں۔ آمین، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہی مفتی صاحب نے پیارے انداز سے پورا کا پورا جو مسئلہ ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ تو ابھی ہمارے جو مفتی اکمل صاحب ہیں وہ بھی کیا فرما رہے ہیں، چلیے ان کو بھی اپنے ویڈیو میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا رہتا ہے۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کا طریقہ، اس کے بولنے کے انداز۔ اور یہ جو ہے مفتی صاحب نے ہم نے آج پہلی بار شامل کیے ہیں، وہ اس سے بھی میں متاثر ہوا ہوں، کیونکہ وہ بھی اچھے طریقے سے مسئلے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے ایسے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ تو چلیے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں مفتی اکمل صاحب ARYQ کی جانب سے یہ میرے پاس میں تھوڑی کلپ آئی ہے چھوٹی سی، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ بچے نے پوچھا کہ روزوں کا فدیہ یا صدقہ فطر وغیرہ یہ رمضان میں ادا کریں یا رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، فدیہ تو پوری زندگی وقت ہے۔ اگر کسی کے اوپر فدیہ لازم ہو جاتا ہے
جیسے کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آئندہ زندگی میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بہت بیمار ہے، آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے فدیے سکتے کا ہیں۔ مسئلہ۔ صدقہ فطر جو ہے اس کا مستحب وقت ہے عید سے پہلے ادا کرنا۔ یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، سٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ یہ تھوڑا ویڈیو میں روکنا چاہوں گا، کیونکہ مفتی صاحب نے جو ابھی بتایا فدیہ، جو رمضان کے روزے جو کوئی شرعی عذر رہتا ہے کہ آئندہ وہ زندگی میں کبھی نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ، تو اس روزے داروں کے لیے بھی فدیہ ہے، لیکن اس کی کوئی وہ قید نہیں بتائی مفتی صاحب نے، قید نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس اگر رقم ایمرجنسی میں نہیں رہیں گی یا پھر وہ دوسری بار میں کہیں سے بندوبست کر کے رمضان کے بعد بھی دے سکتا ہے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتے کوئی شرعی عذر کے حساب سے، آئندہ زندگی میں وہ کبھی نہیں رکھ سکتے، تو وہ بھی کتنی مقدار میں نکالنا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ جو صدقہ فطر ہے جو ہم لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، وہ عید سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ آگے وہ مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ، چلو سنتے ہیں پھر وہ آگے کیا فرما رہے ہیں۔ مستحب ہے، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کیا جائے۔ کئی صحابہ کرام رمضان کے دوران ادا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غریب تک مال پہنچے اور وہ عید کی تیاری کر سکے، لیکن اس کا وقت بھی پوری زندگی ہے۔ لہذا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عید گزر گئی، ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اب وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن خواہ تاخیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ عذر کے سبب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی پیارے انداز سے مسئلے دونوں مفتی صاحب نے سمجھا دیے ہیں رمضان کے متعلق۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف اگر گلی محلے کے کوئی 2-3 لوگ 5 لوگ اگر کر لیتے ہیں تو پورا محلہ گاؤں اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت بھی بتا دی، اعتکاف اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ پھر اعتکاف میں دوسرا سبق ہم کو یہ بھی ملا کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے جو یہ واجب اعتکاف ہے اس کو روزہ اس میں نہیں چھوڑ سکتے۔ نفلی اعتکاف رہے گا تو اس کے اندر روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو صدقہ فطر ہے وہ ہمیں عید سے پہلے نکال دے تو افضل ہے، اس کو بھی بعد میں نکال سکتے ہیں اگر پیسے کا بندوبست نہ رہے اور کوئی مجبوری آ جائے تو بعد میں بھی نکال سکتے ہیں۔ اور جو مفتی صاحب نے ہم کو سمجھایا اس پر ہم لوگ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے اسلامی بھائیوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کی مدد کرتے رہیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں آتی رہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں بنے رہیں گے اور ویڈیو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ریئیکشن والا ویڈیو جو دونوں مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے سمجھا دیا ہے ہم لوگوں کو کہ صدقہ فطر کیا ہے، پھر اعتکاف کا جو طریقہ ہے، اعتکاف کی جو نیت ہے، اعتکاف کن لوگوں کو کرنا چاہیے، دونوں مفتی صاحب نے ہم لوگوں کو اچھے ڈھنگ سے سمجھایا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ میں بنے رہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔